الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز محترم مکرم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ ہم پوری دنیا کے مسلمان جس عظیم دن کو منا رہے ہیں، اسی دن کے متعلق میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ تمہارا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے یعنی کہ قربانی کی صورت میں، نہ اس گوشت کا بہا ہوا خون مجھ تک پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، صرف پہنچتا ہے مجھ تک تو وہ تقوی جو ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ ان دو مقامات کا ذکر کیوں کیا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اگر تاریخ کا مطالعہ اور ذوق رکھتے ہوں، شغف رکھتے ہوں، آپ نے پڑھا ہو تاریخ کو، کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی قربانی کیا کرتے تھے، اور ان کی قربانی کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ گوشت بتوں کے قدموں میں جا کے رکھ دیا کرتے تھے، اور اس کا جو خون ہوتا تھا وہ بیت اللہ شریف کی دیواروں پر لگا دیا کرتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ گوشت ہمارے بتوں تک پہنچے گا اور یہ خون اللہ رب العزت تک پہنچے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ گوشت پہنچے گا نہ خون پہنچے گا، تقوی پہنچے گا۔ اور تقوی جب اندرونی کیفیت کا نام ہے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کیوں کہا گیا، تقوی سے مراد کیا ہے، ہم نے کون سی قربانی کرنی ہے۔ جس جانور پہ ہم نے چھری پھیری ہے آیا صرف یہ قربانی مقصود ہے؟ جس کا خون بہا ہے آیا یہ قربانی مقصود ہے؟ یا پھر وہ قربانی مقصود ہے کہ جو میرا رب چاہتا ہے کہ تم اس قربانی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھو کہ جب پیارے ابراہیم علیہ السلام کا ایک طویل زمانہ گزر چکا اور اولاد نہیں ہوئی، تو حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے آپ کو کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے شادی کر لینی چاہیے، ممکن ہے وہاں سے آپ کو اولاد ہو، کیونکہ آپ نے دعا فرمائی تھی کہ ربی حب لی من الصالحین۔ حضرت پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب شادی کی حضرت بی بی ہاجرہ سے، اتنا لمبا وقت بھی گزر چکا، ربی حب لی من الصالحین کی دعائیں بھی ہو چکی، اور پھر اللہ رب العزت بیٹا بھی وہ عطا فرماتا ہے کہ جس کے ماتھے پر، جس کی پیشانی پر، جس کی پشت پر پیارے آقا علیہ السلام کے نور کو رکھا گیا۔ اب میرا رب فرماتا ہے کہ پیارے ابراہیم، ہم نے تمہیں پیارا بیٹا دیا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اب ان کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ جہاں نہ پانی ہو نہ کوئی کھانے کا اہتمام ہو، یعنی کہ مختصر یہ کہ زندگی کے کوئی آثار جہاں نہ ہو وہاں ان کو چھوڑ کے آئیں آپ۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا حضرت پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنی پیاری بیوی، اپنے پیارے بیٹے کو جب چھوڑا تو حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ ابراہیم یہ فرمائیے کہ یہ آپ کی رضا ہے یا آپ کے رب کی رضا ہے؟ تو پیارے ابراہیم نے کہا کہ یہ رب کی رضا ہے، میں رب کی رضا پر آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 2 کلو کھجوریں دیں، ایک مشکیزہ پانی کا دیا، اور آپ رخصت ہوئے۔ مختصر یہ کہ جب آپ 13 سال بعد لوٹے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ فلما بلغ معه السعی، حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو اس زمانے میں وہاں چھوڑا گیا تھا، 13 سال گزرنے کے بعد ان کا قد باپ کے برابر تھا۔ باپ کے برابر جب قد آیا اس خوبصورت بیٹے کا جس کو منتوں اور مرادوں سے مانگا گیا، تو اب رب نے حکم دیا خواب کی صورت میں کہ انی اذبحک، ابراہیم اب کسی بیٹے کی گردن پہ چھری رکھو اور اس کو ذبح کرو، ہماری راہ میں سے قربان کر دو۔ بیٹے سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ بیٹا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، اور حکم ربی ہے، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ حکم ربی ہوتا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، تو مجھے بتاؤ بیٹا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو پیارے اسماعیل علیہ السلام کا جواب سماعت کیجیے آپ، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین من الصابرین۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پیارے اسماعیل علیہ السلام کا یہ جو جواب ہے نا، یہ ہماری بہنوں، بچیوں، ماؤں کی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے کہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جو تربیت فرمائی ہے اس کا نتیجہ کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا
آپ اس کی تعمیل کریں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں، شکر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ رب العزت مختصر جو قرآن کریم کا ہم نے یہ دورہ کیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخر میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا مختصر ہمارے پاس دورانیہ ہوتا ہے، اس کو ہم نے حصوں کی صورت میں رکھا ہے، تو اگر یہ حصہ اول آپ کو سمجھ آیا ہو، آپ کو پسند آیا ہو تو ہماری حوصلہ افزائی فرمائیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیے گا، اور اپنی رائے بھی ضرور ہمیں بھیجیے گا۔ جو بہتری ہو سکتی ہے وہ بہتری بھی ہم لائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس طرح کی اور ویڈیوز اور اس کا جو حصہ دوم ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔